بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی عافیت میں رکھے، سلامتی عطا فرمائے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے چوتھا حصہ، اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور چوتھے حصے کی آج کلاس نمبر 8 ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم کا مطالعہ مکمل کریں گے اور سورہ مریم کی آیات 79 سے 98 تک 98 تک مطالعہ کریں گے۔ تو سورہ مریم کی آیات 79 تا 98، 79 سے 98، یہ آخری آیات ہیں جن کا انشاءاللہ آج مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کتاب کے صفحات ہیں 34 اور 35۔ تو آئیے آج سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں، جن باتوں کو ہم سمجھیں گے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، شیاطین کفار کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ نمبر 2، مجرموں کے دن گننے سے کیا مراد ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ان کے دن تو گنے جا چکے ہیں، تو گننے سے کیا مراد ہے، یہ نقطہ بھی آئے گا۔ نمبر 3، شفاعت کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت کی تو ہم دعا کرتے ہیں، تو شفاعت کو بھی سمجھیں گے، شفاعت کسے کہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور کیوں ایک جرم ہے، مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ اولاد تجویز کرتے تھے، یہ بہت بھاری جرم اور بہت بڑا شرک ہے، اس کو کیوں جرم کہا گیا، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور 5ویں بات ہے، قرآن حکیم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں آسان کرنے کے کیا مقاصد ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم اس سورہ مریم کے مطالعے کے آخر میں کلام کریں گے۔ اب مقاصد مطالعہ کے بعد آئیے آیات اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیات 79 تا 83، 79 سے 83 ہمارے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، سنکتب، ہم عنقریب اسے لکھ لیں گے، ما یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، ونرثہ، اور ہم اس کے وارث ہوں گے، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، ویأتینا فردا، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب یہ معبود خود ہی ان کی پوجا سے انکار کریں گے، ویکونون علیہم ضدا، اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، تعزہم عزا، جو انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں۔ اگلی آیات سورہ مریم آیات 84 تا 90، فلا تعجل علیہم، تو آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرے، انما نعد لہم عدا، ہم خود ہی ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کریں گے، الی الرحمن وفدا، رحمان کے پاس مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین، اور ہم مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے جانوروں کی طرح، لا یملکون الشفاعت، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم بہت بھاری بات زبان پر لائے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ اگلی آیات سورہ مریم آیات 51 تا 96، ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، وما ينبغي للرحمن، حالانکہ رحمان کی شان نہیں، ان یتخذ ولدا،
کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ رحمان کے پاس بندے کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ لقد احصاہم، یقیناً اس اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا۔ اگلی اور آخری آیات سورہ مریم کی آیات 97 تا 98۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان فرما دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ پرہیزگاروں کو اس سے خوشخبری دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یہ سورہ مریم کی آیات جن کا آج مطالعہ کر رہے ہیں 79 سے 98، ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ برے لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا جا رہا ہے، نیک لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ماضی کے نافرمانوں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اب ان آیات کی تشریح کی طرف۔ سورہ مریم آیت نمبر 79 79۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم ان قریب اسے لکھ لیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 79 کا ترجمہ تشریح۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے لوح محفوظ میں درج فرما دیتا ہے۔ نیز ان کے عذاب کی کیفیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عذاب کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ کوئی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ آج جو کفر کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو لکھوا رہا ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے، اور ان کے عذاب کو بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب کی ہر کیفیت سے، شکل سے محفوظ رکھے۔ ایک عملی پہلو، ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ یا بات نہ نکلے جس سے غرور، گھمنڈ اور دوسروں کے کمتر ہونے کا اظہار ہو رہا ہو۔ یہاں ایسے لوگوں کا ذکر آیا جو کفر میں مبتلا تھے، تکبر کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، دوسروں کو حقیر سمجھتے، ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ غرور اور تکبر کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت سورہ مریم آیت نمبر 80۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ترجمہ، اور ہم اس کے وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ یہ آیت نمبر 80 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے کو تنبیہ، ایسے شخص کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ جس مال و دولت کی باتیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا اصل وارث ہے۔ نیز یہ بھی بیان ہوا کہ ہر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اکیلا حاضر ہوگا، اور کیفیت ایسی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی وکالت کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ ہے اہم بات۔ آج جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جھوٹے لوگوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، کل کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اکیلے اللہ کے سامنے خود حاضر ہو کر اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ ایک اہم علمی بات، قیامت کے دن ہر ایک تنہا بغیر کسی مال و دولت کے صرف اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ مال و دولت اور دنیاوی وراثتیں جن پر لوگ اتراتے ہیں وہ سب یہیں رہ جائیں گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ پرانے وقتوں کی اردو کی ایک نظم ہے۔ قبر میں جب بندہ رکھا جاتا ہے، کچھ جاتا ہے ساتھ، کچھ نہیں جاتا۔ ایمان، عقیدہ اور اعمال ساتھ جا رہے، اسی کے مطابق آگے کل آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 81۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔
مشرکوں کا بیان آ رہا ہے۔ منکرین آخرت کے جرم کا بیان۔ منکرین نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے، یعنی وہ ان کے حامی و مددگار ہوں، ان کی قوت کا باعث بنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ان کی حاجت روائی کریں۔ جھوٹے معبودوں پر تکیہ کر رکھا ہے ان لوگوں نے، حالانکہ جھوٹے معبود ان کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 82، کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ ترجمہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، ان قریب یہ معبود خود ہی ان کی پوجا سے انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی جن جھوٹے معبودوں پر تکیہ کر رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، وہی انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ تشریح، مشرکین کے معبودوں کی کیفیت کا بیان۔ باطل معبود مشرکین کے لیے عزت و شرف کا باعث ہرگز نہیں بنیں گے، بلکہ قیامت کے دن وہ مشرکین جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہوگی اور انہیں خدا بنایا ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت۔ اور وہ مشرکین کا انکار کریں گے کہ ہم نے انہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ مشرکین کا ظلم تھا کہ انہوں نے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت میں شریک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیا تھا۔ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان پر تکیہ کیا کہ اللہ کے یہاں بچا لیں گے، تو یہ بت ہوں یا اور کوئی جھوٹے معبود، سب ان کی اس جھوٹی عبادت کا کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ گویا کہ یہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آج مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ان کے لیے ذلت کی باعث بات بنے گی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 83، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ ترجمہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 83 کا ترجمہ۔ تشریح، کافروں کے بارے میں ایک حقیقت کا بیان۔ آیت میں بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے اور شیاطین کفار کو گناہوں پر اکساتے رہتے ہیں۔ شیطان گناہوں پر اکساتا ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے، پہلے بھی ذکر آتا رہا ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ذکر آتا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ تو شیطان کن پر قابو پاتے ہیں؟ جو رحمان کی یاد سے دور ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات سے دور ہو جائیں، یاد الہی سے غافل ہو جائیں، ان پر شیطان پھر حملہ کرتا ہے۔ ایک اہم عملی پہلو، شیطان ہمیشہ اپنے مکر و فریب میں لوگوں کو پھنساتا رہتا ہے، لہذا ہمیں اس کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 84، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا۔ ترجمہ، تو آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم خود ہی ان کے دن گن رہے ہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 84 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ فرمائیے، وقت آنے پر ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا، کیوں ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہے؟ مجرموں کے دن گننے سے مراد یہ ہے کہ ان کی مہلت کے دن تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور وہ اپنے عذاب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک فرد کی موت کا وقت اللہ کے ہاں معین ہے، اسی طرح کسی گروہ یا منکرین کی جماعت کے لیے بھی عذاب کا فیصلہ اللہ کے ہاں اس کا وقت معین ہوتا ہے۔ وقت ختم ہوگا، معین وقت آ جائے گا، مہلت ختم ہوگی، عذاب ان کو دے دیا جائے گا۔ آیت نمبر 85، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ ترجمہ، جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کریں گے رحمان کے پاس مہمان بنا کر۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے والوں کا بیان۔ آخرت میں متقین یعنی گناہوں سے بچنے والے نجات پانے والے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان بنا کر جمع کیے جائیں گے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، پہلے کافروں کا بیان آیا، اب متقین کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کا مستقل اسلوب ہے۔ نافرمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے برے انجام کا بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر فرماتا ہے،
ان کے لیے جنت کا ذکر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی کی طرف بڑھنے، خیر کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ تو رحمان کے محبوب بندے ہیں جن کو مہمان بنا کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ یہ کون ہیں؟ متقین، یعنی گناہوں سے بچنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 86، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ترجمہ، اور ہم مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح۔ یہ آیت نمبر 86، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ قیامت کے دن مجرموں کا انجام، قیامت کے دن مجرموں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جس طرح پیاسے جانوروں کو ہانک کر پانی کے گھاٹ پر لایا جاتا ہے، اسی طرح ان مجرموں کو اس روز نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہانک کر لے جاتے ہیں نا، اب یہ تو گاؤں دیہاتوں کی تفصیل ہوتی ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈی بھی ہوتی ہے، ادھر سے ایک جانور کو ادھر سے ایک جانور کو، اور سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ جہنمیوں کو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، اور اسی طرح دھکے دے دے کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آیت نمبر 87، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ترجمہ، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ یہ آیت 87 کا ترجمہ۔ تشریح، قیامت کے دن پیش آنے والی ایک حقیقت کا بیان، قیامت کا ایک منظر ہے۔ قیامت کے دن کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا وہ شفاعت کریں گے۔ شفاعت ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ شفاعت سے کیا مراد؟ اس سے مراد ہے کسی کے حق میں سفارش کرنا۔ کیا مراد ہے؟ کسی کے حق میں سفارش کرنا۔ جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا، بھائی میرا بھتیجا ہے، آپ اس کو رکھ لیں اپنے ہاں جاب پر، بس یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، سفارش کرنا۔ شفاعت کا غلط عقیدہ کیا ہے؟ شفاعت کا صحیح عقیدہ بھی وہ آگے بیان کریں گے، البتہ کچھ غلط تصورات بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ شفاعت کا غلط عقیدہ، شفاعت کا غلط عقیدہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کی شفاعت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے ہر صورت انہیں بچا لیں گے۔ جھوٹے معبودوں پر تکیہ کرنے والے مشرکین وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، قطعاً یہ شفاعت کا غلط تصور ہے۔ شفاعت کا صحیح عقیدہ کیا ہے جو ہمارے لیے رکھنا ضروری ہے؟ شفاعت کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت ہوگی، لیکن جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا، اللہ کے حکم سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء، حفاظ، حجاج، حاجی کی جمع حجاج، حافظ کی جمع حفاظ وغیرہ، اور جس کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا اسی کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی بخشنا ہے تو شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شفاعت اس لیے ہوگی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر محبوب مکرم بندوں کی شفاعت قبول فرما کر ان کی عظمت کا اظہار فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اسی کے لیے ہوگی۔ ہاں، قرآن پاک یہ بھی فرماتا ہے ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے شفاعت کا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اسی کے لیے ہوگی۔ اور پھر جو شفاعت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء اور نیک لوگ، ان کا اعزاز ہوگا، ان کا مقام ہوگا، وہ اللہ سے التجا کریں گے تو اللہ بندوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس شفاعت کا مستحق بننے کے لیے آج مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نقطہ، وہ لوگ جن کے لیے سفارش کی جائے گی، شفاعت ایسے خطا کاروں کے لیے ہوگی جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر زندگی گزاری ہوگی اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہوگا۔ ایمان لانے والوں کے لیے ہوگی، اپنے طور پر انہوں نے کوشش کی ہو نیک اعمال کرنے کی اور انتقال بھی ہوا تو ایمان کی حالت پر ہوا، ان کے لیے سفارش کا، شفاعت کا معاملہ ہوگا۔
اور رحمان نے عہد لیا ہو، یہ بات بھی ذکر میں آئی، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ آیت میں رحمان سے عہد لینے سے مراد وہ نیک لوگ جو ایمان اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہتے ہوئے مضبوطی سے جمے رہے، گویا ان کے ایمان اور نیک اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں شفاعت کی اجازت دے گا۔ یہ ہے اہم نقطہ کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے، اس پر ثابت قدم رہے، ان سے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کی اجازت دے گا۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 کی تشریح، مشرکین کے قول کا بیان۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ۔ یہ شرک مشرکین مکہ والے انہوں نے بھی کیا، اور یہ شرک یہود و نصارہ نے بھی کیا۔ اسی حوالے سے ذکر دیکھیے آگے آ رہا ہے، ایک علمی بات۔ اہل کتاب میں سے یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان سب نے شرک طرز عمل اختیار کیا، اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پر نفی فرما رہا ہے۔ لفظ ولد کی معنی، ولد کے عمومی معنی تو بیٹے کے ہیں، مگر یہ ایسا لفظ ہے جو بیٹا بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ تو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا یہود و نصارہ نے، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا۔ تو بیٹا بیٹی دونوں کے لیے ولد کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 89 لقد جئتم شیئا ادا، ترجمہ، یقیناً تم بہت بھاری بات زبان پر لائے ہو۔ تشریح، لفظ ادا کی معنی، ادا کے معنی بہت بھیانک معاملہ، نہایت بھاری چیز اور بڑی مصیبت۔ مذکورہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنے کو ایک بھاری بات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ نہایت غلط، حقیقت سے دور اور مشرکانہ برا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے قرار دینا بدترین عقیدے کے حوالے سے گمراہی ہے، بدترین بات ہے، حقیقت سے دور بات ہے، بہت بڑا الزام ہے، بہت غلط رویہ ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ گویا مذمت فرما رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 90 تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، ترجمہ، قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ یہ آیت نمبر 90 ہے، اس کا ترجمہ ہوا تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنے کی ہلاکت خیزی کا بیان۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے معاذ اللہ، کس قدر بڑی ہلاکت ہے۔ اس آیت میں شرک کے جرم کی سنگینی اور ہلاکت خیزی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ قول صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن و انس یعنی جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بہت ڈرتی اور کانپتی ہیں اور یہ خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ اتنا بڑا بھاری معاملہ ہے کہ شرک پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کرتے ہو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس قدر یہ بھیانک انجام بیان ہو رہا ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 91 ان دعوا للرحمن ولدا، ترجمہ، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں مذکور شرک ذات کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، اس کا ذکر ہو رہا ہے اور مشرکین کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں شرک ذات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی بیٹی یا بیٹے کا تصور کرنا، معاذ اللہ۔ شرک انتہائی بدترین عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننے والے اہل کتاب نے اور مشرکین مکہ نے بھی اس شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ بدترین گمراہی ان لوگوں میں بھی آ گئی جو کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 92 وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ترجمہ، حالانکہ رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔
تشریح: اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور ایک جرم ہے، کیونکہ اولاد کے تصور کے ساتھ کئی کمزوریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، اولاد کے ہونے کے لیے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ تصور ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی بیوی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی بیٹی یا بیٹا ہے اتنا گندا بھونڈا برا عقیدہ ہے کہ پھر یہ باتیں لازم آ جائیں گی، استغفر اللہ۔ نمبر 2، اسی طرح اولاد پیدا کرنے کے پیچھے جنسی جذبہ ہوتا ہے تو معاذ اللہ یہ جنسی جذبے کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے۔ انسان کو نکاح کی ضرورت ہے نا، اپنے ایک فطری جذبے کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے بیٹی یا بیٹا تجویز کرنے والے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اسی طرح کے جنسی جذبے اور بات کو بیان کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اس لیے یہ بیٹی یا بیٹے کا تصور اللہ کے لیے رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ نمبر 3، اولاد کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جو بوڑھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی بڑھاپے کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ پھر اللہ کے لیے بیٹی بیٹا یعنی اولاد تجویز کرنا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ پر الزام کا معاملہ ہوگا۔ نمبر 4، اولاد اپنے والدین کی ہم جنس اور ہم پلہ ہوتی ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی اس کی ہم پلہ اور اس کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ یہ سارے غلط تصورات، باطل تصورات، بھونڈے تصورات کس بات سے وابستہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی یا بیٹا تجویز کیا جائے، معاذ اللہ۔ ان ساری قباحتوں کی وجہ سے یہ بدترین عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 93، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ ترجمہ: آسمان و زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندے کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ شرک کے خلاف عقلی دلیل کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے اور آسمان و زمین میں جو کوئی مخلوق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محکوم ہے، تو گویا یہاں یہ بات وعدے کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے اور باقی تمام مخلوقات اس کی محکوم، تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں اور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ نیز اس آیت سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی اصلاح بھی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ اولاد تجویز کر رہے تھے، ان کی نفی کی گئی ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہیں، اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 94، لقد احصاہم وعدہم عدا۔ ترجمہ: یقیناً اس اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے۔ اس کی تشریح: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اس سے مراد یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور علم کے حصار اور احاطے میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو گن رکھا ہے، یعنی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس آیت کا ایک نتیجہ ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا نتیجہ، اس آیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی مجرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا، یعنی ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے برے اعمال کا عذاب مل کر رہے گا۔ دنیا میں مجرم بچ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، بھاگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نکل نہیں سکتا، مجرمین لازماً سزا پا کر رہیں گے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ سورہ مریم کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 95 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ترجمہ: اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ تشریح کرتے ہیں قیامت کے دن کی کیفیت کا بیان۔ قیامت کے دن ہر فرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تنہا حاضر ہونے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی وکالت کرنے والا موجود نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خود جواب دینا ہوگا۔ دنیا تو امتحان کے لیے ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، دل میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے، اعمال میں کیا کچھ ہے، سب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ ایک بہت اہم حدیث مبارک، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے ملاقات کرو گے کہ اس دوران بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ پھر بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے اچھے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف نظر دوڑائے گا
تو اس کے کیے ہوئے برے اعمال ہوں گے، پھر جب سامنے کی طرف دیکھے گا تو اسے دوزخ نظر آئے گی۔ پس اگر کسی میں اتنی بھی استطاعت ہو کہ وہ خود کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر جہنم کی آگ سے بچا سکے تو اسے چاہیے کہ ایسا ہی کرے۔ جامع ترمذی، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، یہ تمام احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی، یعنی اتنا عمل کا موقع بھی ہو تو کر ڈالو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر و کوشش کرو۔ بہت اہم معاملہ کہ ہم کل کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور آج جب خیر کا، نیکی کا موقع ملتا ہے تو ہم فوراً مہلت سے فائدہ اٹھا کر نیکی کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ آیت نمبر 96 کا ترجمہ۔ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا دونوں ضروری ہیں۔ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، فرائض و واجبات پر عمل کرنا، حرام کی گئی باتوں سے، منع کی گئی باتوں سے بچنا، یہ سب ضروری ہے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے۔ صاحب ایمان اور نیک لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام کا ذکر، بڑا پیارا انعام ہے، توجہ فرمائیے گا، حدیث مبارک میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کے دل میں اپنی محبت پیدا فرماتا ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں، پکار لگاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، پس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی اس نیک بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ محبت کس کا انعام ہے؟ اللہ کا۔ جبرائیل علیہ السلام کے دل میں محبت ڈالتا ہے اللہ، آسمان والوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے اللہ، اور زمین والوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے اللہ، ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور احادیث کی دیگر کتب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 97 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ ترجمہ، تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان فرما دیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو اس سے خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو اس کے ذریعے ڈرائیں۔ اس آیت کی تشریح، قرآن حکیم کے بارے میں ایک حقیقت کا بیان۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن حکیم کو بہت آسان فرما دیا ہے۔ آپ کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مراد، یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی، آئیے نقطہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مراد عربی زبان ہے، یعنی عربی زبان جو کہ سائنٹیفک اور عام فہم ہے اور جس کی وکیبلری بہت وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے عربک میں اور اس سے ہم بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں، مثلا عین، لام، میم، علم جانتے ہیں نا، اسی سے عالم بنتا ہے، معلوم بنتا ہے، تعلیم کا لفظ بنتا ہے، تعلیمات کا لفظ بنتا ہے، علامہ کا لفظ بنتا ہے، معلم کا لفظ بنتا ہے، متعلم کا لفظ بنتا ہے، علم کا لفظ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے سارے الفاظ، بڑی سائنٹیفک ہے اور بڑی رچ ہے عربی زبان، جس میں ایک بات کو کہنے کے لیے کئی الفاظ موجود ہیں۔ چنانچہ یہ ایک ایسی زبان ہے جس میں بہت اچھی طرح سے بات کو سمجھانا ممکن ہے۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے نزول کے لیے وہ قبول فرمایا اور قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ نمبر 2، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں جو قرآن حکیم کی تشریحات ہیں۔ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن پاک کے ساتھ اس کی تشریح بھی امت کو عطا فرمائی، تو قرآن پاک کی تشریح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات اور احادیث کی طرف بھی توجہ لازم ہے۔ ایک اور نقطہ،
قرآن حکیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں آسان کرنے کے مقاصد کا بیان۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن حکیم کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں کہ دنیا میں جو بھی مصائب آ رہے ہیں اور پرہیزگاری اور نیکی کے راستے میں جو بھی پریشانیاں وہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بہترین اجر و ثواب اور جنت کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ فرمانبرداروں کے لیے بشارت ہے جنت کی۔ نمبر 2، جھگڑالو قوم کو اس قرآن حکیم کے ذریعے ڈرائیں، یعنی وہ لوگ جو کفار و مشرکین ہیں اور توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے، ان کو ڈرایا جائے کس سے؟ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے۔ معلوم ہوا بشارت کا کام خوشخبری سنانا، انذار کا کام اللہ کی پکڑ اور عذاب سے ڈرانا، یہ کام قرآن پاک کے ذریعے ہوگا۔ ہمیں بھی دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو قرآن پاک کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 98 جو کہ سورت کی آخری آیت بھی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ترجمہ، اور ہم ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یہ آخری آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 98، اس کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں تنبیہ، اس آیت میں نافرمان کفار اور مشرکین کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ان کے جرائم کے سبب ہلاک و برباد کر چکا ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت انکار کرنے والوں کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، پچھلے انکار کرنے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ آیت میں بشارت، اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بشارت ہے کہ ان کے مخالفین کا بھی برا انجام ہونے والا ہے، جیسے ان سے پہلے سابقہ نافرمان قوموں کا برا انجام ہوا تھا۔ جہاں مشرکین کو عبرت دلائی جا رہی، وہاں تسلی ہے، بشارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے کہ آج جو مخالفت کر رہے حق کی، پچھلے مخالفین کے انجام جیسا انجام ان مخالفت کرنے والوں کا بھی ہوگا۔ ہلاک شدہ نافرمان قوموں کی کیفیت، ایسی قوم اس طرح مٹا دی گئی ہیں کہ نہ تو کوئی انہیں محسوس کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی آہٹ تک پا سکتا ہے، اللہ نے برباد کر ڈالا۔ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے 3 حصوں کا مطالعہ کیا، پہلے حصے میں کئی اقوام کا ذکر آیا اور کس طرح ان پر تباہی مسلط کی گئی ہم پڑھ چکے ہیں۔ رکزا یہ لفظ آیا، اس سے مراد ہے نہایت ہی ہلکی سی آہستہ آواز، ذرا آہٹ بھی ان کے بارے میں سننے کو نہیں ملتی، بڑے بھڑکتے تھے، بڑا تکبر کرتے تھے، ایسے مٹا دیے گئے، آج ان کی آہٹ بھی کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ مجرموں کا انجام ہے، مخالفین حق کا انجام ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل سے سورہ مریم کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا، اور آپ کے علم میں کہ جب ایک چیپٹر مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ہم علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ مطالعہ قرآن کا چوتھا حصہ ہے، تو علم و عمل کی باتوں کی تھوڑی سی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ہماری نالج کا لیول بھی بڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نالج کے لیول بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل کے لیول کو بھی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم و عمل کی باتیں آپ کو معلوم ہے، کچھ نقطے آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور اس میں آیت کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ کس آیت سے یہ نقطہ ہم نے اخذ کیا ہے، مرتب کیا ہے۔ نمبر 1، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ سورہ مریم کی آیات 30، 35 اور 36 میں بات آئی۔ دوسرا نقطہ ہے، ہمیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اسی کی بندگی بجا لانی چاہیے۔ سورہ مریم کی آیات 4 اور 48۔ نمبر 3، کسی نبی علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش انہیں خدائے خدا کا بیٹا نہیں بنا دیتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ مریم آیات 8 اور 19 تا 21۔ یحییٰ علیہ السلام کی بھی معجزانہ پیدائش اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی معجزانہ پیدائش کا ذکر آیا تھا۔ چوتھا نقطہ، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ آیات 14 اور 32 یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا۔ علم و عمل کی باتیں، پانچواں نقطہ، ہمیں اپنے بڑوں کو انتہائی نرمی اور شفقت سے نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا چاہیے۔ سورہ مریم کی آیات 42 تا 45۔ یہ کام تو کرنا ہے لیکن جب بڑوں کے سامنے معاملہ ہو تو نرمی کا رویہ اور شفقت کا رویہ اختیار کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سامنے رہے۔
چھٹا نقطہ، ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 54۔ نمبر 7، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، سورہ مریم آیت نمبر 55، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تھا۔ 8واں نقطہ، نماز کو ضائع کرنا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا جہنم میں لے جانے والے برے اعمال ہیں، آیت نمبر 59 میں ذکر آیا۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت اور انہیں ادا کرنے کی توفیق دے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ 9واں نقطہ، گناہوں پر توبہ کرنا، ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 60 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ 10واں نقطہ ہے، صرف وہی لوگ شفاعت اور سفارش کریں گے جن کی سفارش کو قبول کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ فرما لیا ہوگا، آیت نمبر 87 میں یہ بات آئی تھی، شفاعت پر تفصیلی کلام ہوا۔ 11واں نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں آسان فرما دیا ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے استفادہ کرنا چاہیے۔ فرمان کی جمع فرامین، سورہ مریم کی آیت نمبر 97، احادیث پر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ 12واں اور آخری نقطہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کے دل میں اپنی محبت پیدا فرماتا ہے اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ اللہ جو یہ پہلو ہمارے سامنے عملی اعتبار سے آئے ہیں، ان کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک کلاس میں پھر اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔